وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات امام الاولین امام المجاہدین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ معزز ساتھیو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی زندگی دا ایک مقصد بنایا اور وہ مقصد ابن آدم تو شروع ہویا اور قیامت تک آن والی نسلاں واسطے وہی زندگی
اور وہی اللہ رب العزت کے احکامات اور وہی شریعت اج دے دور دے اندر وقت دے لحاظ دے نال اسی ویکھیے چند چیزاں جڑیاں نے وہ انسان نو اختلاف چ ڈال دیندیاں نے۔ مثلا اسی مسلمان ہاں، پیدا ہی مسلمان ہوئے، پیدا ہی مسلمان گھرانیاں دے اندر ہوئے، اور یہ اسلام ساڑھے تک آیا کیویں، اور یہ شریعت آئی کے دیتے اتری کے دیتے اور ساڑھے تک پہنچان والا کون ہے؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جڑا حق نہیں مندا ہے درنو او دین یقین تے نہیں آیا۔ عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ تے جڑا پاک عمر دا منکر ہے او بشر جدید تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشکوک کہتا پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ معزز سامعین اکرام، 22 جمادی الثانی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات کا دن ہے۔ 63 برس دی آپ نے عمر پائی ہے۔ 2 سال تک آپ نے خلافت کی ہے۔ آپ دا نام عبداللہ ہے، آپ دے والد دا نام عثمان ہے، آپ دی کنیت ابو بکر ہے، آپ دے والد دی کنیت ابو قحافہ ہے۔ اللہ پاک نے اے اعزاز بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نام کیتا کہ رب دی زمین تے نبیاں تو بعد اس امت دے اندروں اگر سب تو عظیم کوئی انسان ہے تو او دا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبیاں تو بعد رب دی زمین تے اگر سب تو بڑا اس امت دے اندر کوئی مومن ہے تو او دا نام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبیاں تو بعد رب دی اس زمین تے اس امت دے اندر اگر سب تو بڑا کوئی سخی ہے تو او دا نام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبیاں تو بعد رب دی زمین تے سب تو بڑا کوئی بہادر ہے تو او دا نام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبیاں تو بعد اس امت دے اندر اگر سب تو بڑا کوئی عالم ہے تو او دا نام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں خطبہ لگاندہ چلا جاواں، گل نہ مکے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے ایک قول تے گل مکاواں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کردے نے
پوری امت دا ایمان ایک پگڑے دے وچ ہوئے، کلے صدیق دا ایمان ایک پگڑے دے وچ ہوئے، پوری امت دا ایمان مل کے کلے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اے اعزاز بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نام کیتا۔ اے مسجد نبوی اے او دی کندھ اے اما عائشہ دا حجرہ اے حجرے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی دے اندر مسجد نبوی دے اندر میرے نبی دے مصلے تھے، اگر 17 نمازاں کسی نے پڑھائیاں نے تو او دا نام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائیاں نے، اور قرآن میں اللہ پاک نے اگر صحابی کسی کو کہا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ہے۔ قرآن نے کیسا پیارا انداز بنایا ہے، آئیے وہ دیتے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کرا اللہ میرے سمن سانو سارے وہ دے مطابق زندگی نو گزارن دی، وہ دے مطابق زندگی نو بنان دی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے خاموشی نہیں، درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردائے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نے؟ فرمایا رسول اللہ، او اللہ دے رسول نے، والذین معہم سیانے کہندے نے کسے بندے دا پتہ لگانا ہوئے، اس بندے دا اخلاق کیویں دا ہے، اس بندے دا کردار کیویں دا ہے، او دے سجنا تو پتہ لگ جاندا ہے، او دے یاراں تے بیلیاں تو پتہ لگ جاندا ہے، بیندا کنہ دے وچے، آندا کنہ دے وچے، جاندا کنہ دے وچے، اس بندے دا اخلاق او دے یاراں تو پتہ لگ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب دا اخلاق ویکھنا ہے، میرے نبی دا اخلاق قرآن بھی ہے۔ آؤ نا اللہ فرما رہے نے میں تانوں اپنے پیغمبر دا اخلاق ایک اور انداز اندر وکھاواں۔ اللہ کیویں ویکھیے؟ فرمایا میرے نبی دا اخلاق ویکھنا جے، علی المرتضیٰ دی شجاعت نو ویکھ لو، میرے نبی دا کردار ویکھنا جے، عثمان دی حیا نو ویکھ لو، میرے نبی دا کردار ویکھنا جے، عمر فاروق دے عدل نو ویکھ لو، میرے نبی دا کردار ویکھنا جے، تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صداقت نو ویکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے نبی دے نال نال رہن والے، ہر وقت میرے نبی دے نال رہن والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علامہ
احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، لوگوں میں نے اللہ کی پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، مجھے نظر یہ آیا ہے کہ جب بھی اللہ کے پیغمبر گھر سے باہر ہوں صدیق پیغمبر کے ساتھ ہی نظر آتا ہے، میرے پیغمبر مدینے میں صدیق مدینے میں، میرے پیغمبر مکہ میں صدیق مکہ میں، میرے پیغمبر احد میں صدیق احد میں، میرے پیغمبر بدر میں صدیق بدر میں، میرے پیغمبر حدیبیہ میں صدیق حدیبیہ میں، میرے پیغمبر فتح مکہ میں صدیق فتح مکہ میں، میرے پیغمبر حنین میں صدیق حنین میں، میرے پیغمبر خیبر میں صدیق خیبر میں، میرے پیغمبر سفر میں صدیق سفر میں، میرے پیغمبر حضر میں صدیق حضر میں، میرے پیغمبر غار میں صدیق غار میں، میرے پیغمبر مزار میں صدیق مزار میں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے پیغمبر حوض کوثر پہ ہوں گے، صدیق وہاں بھی میرے پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ، صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ، صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ، خلیفہ بلا فصل ہے، کہو بے شک خلیفہ بلا فصل ہے، رب دا بڑا فضل ہے، نبیاں تو بعد افضل، صدیق دا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ شروع وچ میرے نبی دا ساتھ دین والے، شروع وچ میرے نبی تے ایمان لے آن والے، سب تو پہلا مرداں دے اندروں کلمہ پڑھن والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ میرے بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، حلقہ بے ہوش اسلام ہو گئے نے۔ سیرت دی کتاب اندر میں پڑھیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں مکے دے اندر کپڑے دیاں 17 دکاناں سن، 1700 دکاناں مکے دے اندر کپڑے دیاں سن، ادھروں کلمہ پڑھے ادھروں سب کچھ میرے نبی تو قربان کر دیتا ہے، ہلے کلمہ پڑھیا ہے تو سارا کچھ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان کر دیتا ہے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو خرید کے آزاد کیتا، تے ایک باری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے، تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں
محبوبہ میرا دل کردا ہے میں کانا کعبہ دے اندر چلا جاواں، بیت اللہ دے اندر چلا جاواں، جا کے رب دی کبریائی دا تے تواڈی رسالت دا تذکرہ کراں جے مینوں اجازت ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے صدیق تینوں اجازت جا چلا جا۔ تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگے ٹری جا رہے نے، انہاں دے پیچھے چند مٹھی بار مسلمان جا رہے نے، انج کر کے خانہ کعبہ بیت اللہ مطاف اندر پہنچے نے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی ہے، او مکے دے بڑے بڑے چودھریوں، او مکے دی زمینداروں، گل سنو نا ذرا، آؤ نا میری گل سنو۔ تے سارے جمع ہو گئے نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سنن واسطے۔ سارے آ کر کے جمع ہو گئے نے، پوچھ دینے صدیق کی ماجرا ہے، کی گل سارے مسدیائی۔ تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں جے، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تے آخری رسول نے۔ انہیں کو الفاظ نکلے نے، انہاں بدبختہ کافرہ نے پتھر مارنے شروع کر لینے، انہیں کو پتھر مارے نے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر جاندے نے۔ قبیلے والیاں کو پتہ لگا، نس کے آئے نے، آ کے انہاں نو پیچھا کیتا ہے، پیچھے ہٹا کے جناب سیدنا ابو بکر نو اٹھا لیا، اٹھا کر کے کر لے گئے نے۔ حالت بڑی مندی ہے، سارے گلاں پہ کر دینے، صدیق نے بچنا کوئی نہیں ہے۔ واپس مکہ اندر آندے نے، آ کر کے آندے نے مکے دے چودھریوں، مکے دے زمینداروں گل سنو نا، تسی ساڈے قبیلے دے ایک تگڑے بندے نو انہا مارے ہے کہ وہ موت و حیات دی کشمکش وچ چلا گیا ہے۔ یاد رکھیا جے صدیق دنیا تو ٹر گیا، اسی تواڈے تو بدلہ ضرور لواں گے۔ ایک الفاظ کہہ کر وہ واپس قبیلے آ جاندے نے، آپس اندر گلاں پہ کر دینے، صدیق نے بچنا کوئی نہیں۔ حالت بڑی مندی کھڑی ہوئی ہے نا صدیق دی، انہیں بچنا کوئی نہیں ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام تک ہاتھ تک نہیں ہلایا، لب تک نہیں ہلایا۔ شام دے نیڑے جا کے لباں دے اندر حرکت آئی ہے، ماں چھیتی چھیتی نیڑے گئی ہے۔ میں پوچھا تے سی میرا پتر کی پیا منگدا ہے، پانی پیا منگدا ہے یا کھانا منگدا ہے یا اپنے زخمہ دی وجہ تو ہائے ہائے پیا کرتا ہے۔ وہاں صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں، وہاں صدیق تیرے جذبے تو قربان جاواں، وہاں صدیق تیری محبت تو قربان جاواں۔ محبت کرن والا ہوئے تے صدیق ورگانا، عاشق ہوئے تے صدیق ورگانا، اللہ دے رسول دے نال محبتاں دے حق ادا کر گیا ہی میرا صدیق۔ غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ کان نیڑے کر دیے، میں سننا تے صحیح صدیق کی پیا منگدا ہے۔ کان نیڑے کیتے نے، اگو آواز آئیے، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ۔ او مینوں کھانا نہیں چاہیدا، مینوں پانی پین واسطے نہیں چاہیدا، زخماں دی وجہ تو ہائے ہائے پیا نہیں کردا، مینوں دسو میرے سونے دا کی حال ہے، مینوں دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے، مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ محبت ہوئے تے انج دی، پروانہ ہوئے تے انج دا۔ ایک قادیاں محبتاں نے عاشقان رسول بھی کہندے ہاں داڑھی کوئی نہیں رکھ سکتے، خود نو عاشق بھی کہندے ہاں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، خود نو عاشق بھی کہندے ہاں لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ صدیق نو ویکھ تے صحیح نا، زخماں نال بدن چور ہویا پیا ہے، سارا دن بے ہوشی دے عالم اندر گزر گیا ہے، آنکھ کھلی ہے، لب ہلن لگے نے، آواز کی آ رہی ہے، ما فعل رسول اللہ، میرے نبی دا کی حال ہے۔ محبت چیک کرنا تے نالے قبیلے والے نا بولن لگ پے نے، صدیق جس بندے دی وجہ تو صبح تو لے کے شام تک تو بے ہوش رہا ہے، جدی وجہ تو تینوں مار پئی ہے، تیرا اے حال ہو گیا، تو پھر اس بندے دا نام لے
صدیق اگر تو ہون اس بندے دا نام لیا اسی سارے قبیلے والے نے چھڑ جانا ہے. ادھر زبانہ بند ہوئی نے پھر الفاظ جاری ہو گئے نے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ. او مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے؟ او لوگو وفاواں دا بادشاہ صدیق ہے, وفا دا اصل نام ہی صدیق ہے, محبت دا اصل نام ہی صدیق ہے. تے سارے قبیلے والے چھڑ کے ٹر جاندے نے. ماں کول بیٹھی ہے نالے بے ملامتاں کر دی صدیق. فیک نہ پتر اپن سارے چھڑ کے ٹر گئے نے, سارے چلے گئے نے, آپاں کلے رہ گئے ہیں. میرا پتر دس نا کی کھانا ہے میرا پتر, کی پینا ہے میرا پتر, مینوں دس دے صحیح نا. واہ صدیق تیرے جذبے تو قربان جائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ کردے نے ماں میں کچھ نہیں کھانا, میں کچھ نہیں پینا. پتر کھانا کیوں نہیں پینا کہیں وجہ تے دسنا. ماں میں قسم چکی ہوئی ہے جدوں تک کملی والے دا دیدار نہ کر لواں صدیق نے کچھ نہیں کھانا, صدیق نے کچھ نہیں پینا. اللہ اکبر اللہ. لکھن والے نے بڑے پیارے الفاظ لکھے, وہ ہے غار کر فیک مزار کر فیک ابو بکر صدیق, وہ ہے غار کر فیک مزار کر فیک ابو بکر صدیق. چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ, چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ, دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق. حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا, حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا. دیوانہ بھی تھا ایسا مستانہ پروانہ تھا, کرے کوئی گستاخی دیتا کسے کو نہ معافی, کرے کوئی گستاخی دیتا کسے کو نہ معافی. تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق. آج اسی آپ نے آپ تے غور کریے, نبی دی گستاخی کرن والے گلی گلی اندر گھوم رہے ہیں, گلی گلی اندر نظر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا دا دور ہے, جیو نیوز دا بڑا اج کل چرچا چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف الفاظ شائع کیتے گئے, انہاں دی سیرت دی کتاب نو اٹھا کے زمین تے ماریا گیا. لیکن صرف بدلے اندر اس سارے کالے قانون دے اندر 15 دنوں واسطے چینل بین کر دیتا گیا. اے ساڑیاں محبتاں نے, انہاں لوکاں دیاں محبتاں جڑے لوگ خود کہندے نے میں عاشق رسول ہاں, میں محب رسول ہاں, میرے نالوں زیادہ نبی نال محبت کوئی نہیں کرتا, میرے نالوں زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا. سارے ثبوت ساڈے اتنے جھوٹے پیندے نے کہ سارے ملک دے اندر نبی دی گستاخی ہوئے, اور نبی دی گستاخی تو بعد اس چینل نو 15 دن واسطے بین کیتا جائے. کوئی اور بکواس کرے نبی تے انہوں ملکوں باہر کر دیتا جائے, چند مہینے بعد وہ آ کے پھر اس ملک دے اندر بسنا شروع کر دے. اے ہے صرف ساڑے ملک دا قانون, اے ہے صرف ساڑی مسلمانیت اور ساڑی محبت دا ثبوت. محبت ویکھنی ہے تے صدیق دی ویکھ, زخم بدن زخماں نال چور ہے لیکن زبان تے الفاظ نے ما فعل رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ. ماں پوچھ دیے صدیق دسنا ہون کرنا کی ہے؟ آندے نے ماں پتہ لگا میرا کملی والا کتھے ہے, پتہ لگوایا. اللہ کے نبی تو تارے ارکم میں موجود ہیں. رات دی تاریکی دے اندر طبقات ابن سعد اندر لکھے, رات دیاں تاریکیاں دے اندر سوٹی دا سہارا لے کے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ نو لے کے نکل جاندے نے. رات دیاں تاریکیاں دے اندر نکل گئے نے, اندھیریاں دے اندر نکل گئے نے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تارے ارکم اندر پہنچے نے, دروازہ کھولے آئے, اندر داخل ہوئے نے. ادھروں میرے نبی اٹھ پے نے, میرے نبی نے جو اپنے ہاتھاں دا کتابہ کھول کے ٹر پے نے, نال روئی جا رہے نے, نال آئی جا رہے نے. آکے صدیق نو گلے لا لے آئے, نالے روندے نے, نالے آتے نے صدیق اج میری وجہ تو تینوں اتنی مار پہیے, اج تیرا اے حال ہو گیا ہے. صدیق آندے نے نا نا سونیا
اے جڑے الفاظ بولے جے دوبارہ نہ بولیا جے۔ طبقات ابن سعد والے نے لکھا یہ جملے سب سے پہلے صدیق کی زبان سے نکلے، یہ جملے سب سے پہلے صدیق نے بولے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سونیا میں بھی تواڈے تو قربان، میری امی بھی تواڈے تو قربان، میرا ابا بھی تواڈے تو قربان۔ لوگو وفا دا بادشاہ صدیق ہے، وفا دا سلامی صدیق ہے۔ اج سیکھنا ہے کچھ تے اس تو سیکھ لئیے کہ اسی کر کی رہے ہیں، زندگی کیویں گزار رہے ہیں۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کول بے جانا، بیٹھ کر کے قرآن سکھنا، قرآن یاد کرنا، پھر اپنے گھر چلے جانا، گھر جا کے اپنے گھر دے باہر تھڑے تے بیٹھ کے، پرانے لوگ جانتے نے پرانے گھراں دے باہر تھڑے ہویا کردے سن، وہ اپنے تھڑے تے بیٹھ کے بیٹھک تے بیٹھ کے قرآن اچھی اچھی آواز نال پڑھنا۔ صحیح البخاری اندر آندے نالے قرآن پڑھی جاندے تے نالے روئی جاندے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے آلے دوالے کافراں دے بچے جمع ہو جاندے، مشرکاں دے بچے جمع ہو جاندے، انہاں دیاں عورتاں آ کے کھڑیاں ہو جاندیاں، سارے پریشان ہو گئے کہ سارے کدرے مسلمان نہ ہو جان تے ہون کریے کہ صدیق دا کی کریے۔ انہاں حل نکالیا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واسطے چلیو دے کول انہوں کہنے یا قرآن پڑھنا چھاڑ دے یا پھر مکہ چھاڑ دے۔ تو جناب سارے جمع ہو کے آگے نے صدیق، ہاں جی کی گل ہے؟ صدیق یا قرآن پڑھنا چھاڑ دے یا پھر مکہ چھاڑ دے۔ تو صدیق نے آکھیا قرآن تے میں چھاڑ نہیں سکتا تے مکہ میں چھاڑ دینا۔ ارے اسی کتنا چھڑی بیٹھے ہیں، اپنے نام دے نال اسی محبت دا لقب لگاندے ہاں کہ اسی اللہ دے نبی نال بڑی ہی محبت کرنے ہیں۔ تے اگر محبت ہے قرآن پڑھ کے بکھائیے، قرآن پڑھ لئیے، محبت ہے تو سنتے رسول منہ تے سجا لئیے، محبت ہے تو شریعت عمل کر کے بکھا لئیے۔ آخری کل پھر میرا سلام ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑ دیتا۔ صحیح البخاری اندر آندہ ہے جدوں اللہ دے نبی نو ہجرت دا آرڈر آیا، ہجرت دا حکم آیا، میرے نبی پیار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دے گھر گئے نے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دستک دیتی ہے، صدیق باہر آئے نے، سونیا کی گل ہے؟ خود آ گئے ہو، مینوں حکم کر دیں میں حاضر ہو جانا۔ صدیق کل کوئی راز کرنا چاہنا، گل بڑی کوئی اہم ہے، میں بالکل شارٹ گل کرنی، گل کوئی بڑی اہم ہے۔ صدیق آپا نو حکم ہویا ہے کہ اسی ہجرت کرنی ہے، اسی ہجرت کرنی ہے، چل صدیق چلیے مدینے جانا ہے۔ صدیق آندے نے کہ سونیا چلو پھر چلیے، تے نال نقشہ کھچن والے نے بڑا ہی پیارا انداز اپنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمدے نے چل یار صدیق کر یار صدیق تیاری، ساڑی ازلاں تو ہے یاری۔ صدیق کا جواب سنو، میری حاضر آقا چاہنے لکھ بار کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڑی ازلاں تو ہے یاری۔ تے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر پہ نے، غار سور دے نزدیک پہنچے نے۔ غار سور دی چڑھائی بڑی اوکھی ہے، جڑے حاجی نے جنہاں نے عمرہ کیتا ویکھی ہونی ہے، آئی تو 1400 سال پہلے او دا کی عالم ہونا ہے، بڑی اوکھی چڑھائی ہے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر سج گئے نے، تھک گئے نے، وہ آندے نے صدیق او کیوں سج گئے نے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، میں بن جاویں سواری، ساڑی ازلاں تو ہے یاری۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
میرے نبی نو کندھیاں تے اٹھایا تے چڑھنا شروع کر لیا ہے۔ غار سور دے کول پہنچے نے، داخل ہوئے نے غار دے اندر، انہوں اچھی طرح صاف کیتا ہے تے نالے چوکڑی مار کے بیٹھ گئے نے۔ سونیا آ جاؤ، میرے نبی اندر تشریف لے کے آئے نے تے نالے عرض کر دینے سونیا بسترہ حاضر ہے تے لیٹ جاؤ، آرام کر لو۔ میرے نبی لیٹ گئے نے، آرام کیتا ہے۔ جدوں آرام کر کے بیدار ہوئے نے، اکھاں کھولیاں نے، صدیق دے چہرے تے نظر پئی ہے۔ آندے نے صدیق ہن تو آرام کر لے، میں آرام کر لے، ہن تو بھی آرام کر لے۔ تے نالے صدیق آندے نے سونیا میں بھی آرام کر لیا ہے، میری بھی تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ صدیق تو کہ میں آرام کیتا ہے؟ تو تے مینوں اپنی گودی چ لٹا کے بیٹھا رہا ہے تے میرے نالوں زیادہ تھکیا ہے، تو کہ میں آرام کر لیا ہے؟ تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب جی تسی میری گودی چ سر رکھ لیا، تہاڈا آرام نیند کرن نال پورا ہو گیا تے تہاڈا سر میری گودی چ آ گیا، میں تہاڈا مکھڑا تکدا رہا، میرا آرام میری تھکاوٹ او دے نال اتر گئی۔ دعا کرو اللہ سانو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھوں حوض کوثر دے ٹھنڈے میٹھے جام نصیب فرمائے۔ اے جام فریج نہیں لبنے، بس آخری گل ہے، جام فریج نہیں لبنے۔ اس موضوع نو چھیڑن دا صرف ایک مقصد ہے کہ اج اسی اپنے نام دے نال عاشق رسول بھی لکھوانے ہیں، لکھوا لئیے اچھی گل ہے، محبت دا دعویٰ بھی کروانے اچھی گل ہے، کرنا چاہیے، محبت دا دعویٰ کریے، محبت دا اظہار کریے تے تاں پتہ چلتا ہے بندہ محبت کرتا ہے۔ تے محبت دے نال نال چہرہ بھی سجا لئیے، محبت اللہ بنا لئیے، مزہ نہیں آ جائے گا، حق ادا نہیں ہوئے گا۔ دسو جدوں اسی اپنے آپ میں اللہ اور اس دے رسول دے زندگی جس طرح انہوں نے گزاریاں نے اس طرح دی زندگی بنانی ہے تے اسی دنیا تے بھی کامیاب، آخرت چے بھی کامیاب، دنیا تے ترقیاں ہی ترقیاں، اور اللہ نے دنیا میں ساڑی ایسے بنا دینی ہے کہ دنیا ہی جنت بن جانی ہے۔ قبر دے اندر آرام ہی آرام، تے جدوں اگے جانا ہے اللہ نے اوتھے سانو پاس کر کے جنت ال بھیجنا ہے، تے جدوں ہو گئے اوتھے فیض تے پھر جانا کدھر ہے؟ کسی دی سفارش تے اوتھے نہیں چلنی نا، اوتھے کسی دی سفارش کام ہی نہیں آنی، اوتھے کام آنا ہے تے نماز نے، کام آنا ہے تے سنت رسول نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نے، قرآن دے احکامات نے کام آنا ہے، نہ کہ کسی اور دی سفارش نے۔ کہ وہ اتفاق کر دیو کہ زندگی گزاریے تے انج دی کہ خود نو بھی مزہ آئے تے جدو دنیا چو جائیے تے ادو ایک اسی لوگاں دے واسطے سبق آموز بن جائیے، لوگ سانو ویکھ کے ایک نیکی دی طرف بڑھن والے بن جان، سانو ویکھ کے لوگ فخر کرن، ساڈی قبر نو ویکھ کے فخر کرن کہ یار فلاں بندے دی قبر ہے، اے او بندہ ہی جڑا دین دی دعوت دیا کردا سی۔ آخری گل تے پھر میرا سلام ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا، وہ بھی ساڑی طرح آرام دی زندگی گزار سکتے سن، سارے انہوں نے کول وسائل سن، زندگی دے سارے معاملات سن، پر نہیں زندگی دے سارے معاملات کو ٹھوکر ماری، دل کرتا ہے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر کو پوچھا گیا صدیق اپنے دل دیا کوئی تین خواہشاں دسو، کوئی خواہشاں دسو؟ فرمایا پہلی خواہش ہے کہ میں نو اللہ دے نبی حکم کرتے جان، صدیق اتنے خرچ کر میں کرا، صدیق اتنے خرچ کر میں کرا، دوسرا میری بیٹی ہوئے تے نبی دی بیوی ہوئے، تیسرا نبی دا مکھڑا ہوئے تے میری اکھاں ہون میں دیکھتا رہا۔ آج اللہ نے میری تینوں خواہشاں پوریاں کر دیتیاں نے۔ اے وہ صدیق ہے جنہیں دین دے واسطے قربانیاں دیتیاں، میرے نبی دا ساتھ دیتا، میرے نبی دے نال چلیا ہر وقت دے اندر۔ کہ اگر اسی بھی محبت کرنے ہیں پھر زیادہ کچھ نہیں کرنا، قرآن پڑھنا پینا ہے، زیادہ کچھ نہیں کرنا، چہرے تے داڑھی رکھنی پینی ہے، زیادہ کچھ نہیں کرنا، نمازاں پڑھنیاں پینیاں نے، زیادہ کچھ نہیں کرنا، اس رب دے دیتے ہوئے مال جو اس رب نو ہی قرض دینا ہے، اس رب نو ہی دینا ہے، نہ کہ کسی اور نو۔ انہاں چیزاں چھوٹیاں چھوٹیاں تے عمل کر کے ساڑیاں زندگیاں اسی طرح بن جانیاں نے، کل نو اللہ دے نبی دے ہتھوں ٹھنڈے میٹھے جام، اس وقت جس وقت پانی نو بنا ترستا ہونا ہے تو اس وقت حوض کوثر دے جام نصیب ہو جانا ہے۔ تو اس واسطے اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا اللہ پہلے مینوں پھر سانو سارے او دے مطابق اپنی زندگی نو بنان دی، او دے مطابق اپنی زندگی نو گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن اور حدیث کے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔